خوبصورت محفل عرس انعقاد پذیر ہے، جس میں مسند صدارت کی کرسی پر حضرت قبلہ عالم بزرگوں کا نام تو مجھے آتا ہے لیکن وہ لینے کی جرت نہیں ہو رہی۔ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے خانوادے کے صاحبزادگان بھی رونق افروز ہیں۔ بڑا لمبا سفر کر کے ہم بھی اس خانقاہ پہ صرف دعا لینے کے لیے حاضر خدمت ہیں، اور نہ میں کوئی فاضل ہوں، نہ میں بہت بڑا کوئی عالم ہوں، نہ مفکر ہوں۔ حضرت خواجگان کی گلی کے سگان میں سے ایک سگ تسلیم کر لیا جائے تو میرے لیے باعث عزت بھی ہوگا، باعث فخر بھی ہوگا۔ سید بھی سردار ہوتے ہیں، لیکن میں سید بھی صرف نام کا ہوں، کوئی سرداری میرے پلے میں نہیں ہے۔ سید اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وجود میں خون مولا علی کا ہے، ورنہ پلے میں خواجگان کی نوکری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت پیر پٹھان لاجپال کے آستانے پہ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے۔ میں ٹوٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ دعا گو ہوں، اللہ کریم اس آستانے کا فیضان قیامت تک جاری رکھے۔ آپ مہربانی فرمائیں، آمین ایک آواز سے کہہ لیجیے۔ الہی تا با ابد آستانہ یار رہے، اس پہ آمین کہیں سارے۔ الہی تا با ابد آستانہ یار رہے، بھائی آمین سارے کہو۔ الہی تا با ابد آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے۔ صدا روے بہار اس باغے، ایتھے کدی خزاں نہ آوے، سب آمین کہو۔ صدا روے بہار اس باغے، ایتھے کدی خزاں نہ آوے، لنگر جاری روے اس گھر دا، ہر بھوکا رج کھاوے۔ گرامی قدر حضرات، یہ اس سے مقدس کی محفل ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے بہترین خطاب مولانا نصیر اویسی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو سماعت کیا۔ ان کے بعد کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس پہ کوئی بات کرنا باقی رہ گئی ہے، لیکن وہ امر جو ہے ادب پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، مجبوراً بیٹھا ہوں حکم کے تحت۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں ما فوق الفطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مختل کرتے ہوئے اپنی سحر انگیز شخصیت کو ضم کرنا طریقت نہیں کہلاتا۔ میں شاید سکیل الفاظ سے کام لے بیٹھا ہوں، میں واضح نہیں کر سکا۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، بھوت پریت کی تسخیر کو فقیری نہیں کہتے، لاجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے۔ یاد رکھیے گا، فقیر کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے اور کبھی مخلوق کی باتیں یاد رکھیے گا، درویش کدی رب دیاں گلاں بندیاں نل کر دینے تے کدی بندیاں دیاں گلاں ابھی سے آسان تو میں نہیں کر سکتا۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں، درویش کی علامت یہ ہے
اگر زمین اور آسمان کے درمیان اڑنا درویشی ہے تو PIA کے سارے پائلٹ ولی ہوتے، وہ جہاز کے سارے پائلٹ ہر وقت زمین آسمان کے درمیان اڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں فقیر اسے کہتے ہیں جو کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرے اور کبھی مخلوق کی باتیں خالق سے کرے۔ میں پھر آسان کرتا ہوں، کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کرے تے کدی بندیاں دیاں گلاں رب دا نام لو یار، رب دا نام اچھی آواز نہ لو، کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کرے کدی بندیاں دیاں گلاں۔ نوجوانوں، دوستوں، علماء، طلباء، جب کوئی درویش خالق کی بات مخلوق سے کرے اس کی اس کیفیت کو رشد کہتے ہیں۔ بھائی میں پھر آسان کر دیتا ہوں، فقیر کی بارگاہ میں آنے والے کو جو سودا ملتا ہے نا اسے رشد کہتے ہیں۔ بھائی محفل عرس میں آنے والوں کو جو چیز ملتی ہے نا وہ رشد ہے۔ میری طرف دیکھیں جی، میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ فقیر کی بارگاہ میں آنے والوں کو جو نسخہ ملتا ہے نا، جو کشتہ ملتا ہے، اس کا نام رشد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں بھائی، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے دیکھیں تاکہ کوئی بات سمجھ آ سکے۔ اسے رشد کہتے ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، را، شین اور دال 3 حرفوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اگر آپ زبان سے ادا کریں گے اللہ کی عزت کی قسم آپ کے 30 گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے 30 درجے بلند ہو جائیں گے اور 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اب سارے 30 گناہ معاف کرنے کے لیے، کروانے کے لیے کہہ دو کہ فقیر کی بارگاہ میں سے کیا ملتا ہے؟ مجمع میں سے مجھے نہیں آواز آ رہی، کیا ملتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے اور میں 66 نمبر آیت کو لے رہا ہوں، 66 نمبر آیت ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت نا، ایک بہت بڑی شخصیت ایک فقیر کے آستانے پر گئی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی شخصیت ایک درویش کے ڈیرے پر گئی۔ جب اس فقیر کا ماحول دیکھا نا تو دیکھ کر کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حال اتبعوکا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دن آپ کے ساتھ نہ رہ لوں؟ آئے ہائے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دن آپ کے ڈیرے پہ رہ سکتا ہوں؟ اس فقیر نے اس درویش کے سامنے، اس بہت بڑی شخصیت کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر کہا، جی میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو؟ آپ نے فرمایا الا ان تعلمانی مما علمت رشدا، کہ تیرے آستانے سے رشد ملتا ہے آنے والوں کو، تیرے ڈیرے سے آنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ اچھا اب میں اللہ کی بارگاہ میں منت کروں، مولا یہ کون ہے اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تو ساری آیت کو پڑھے گا تو تجھے سمجھ آ جائے گی کون ہے اور کس سے بات کر رہا ہے۔ اب آپ چپ ہیں، میں ساری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا نا جی؟ نہیں، اس طرح تو نہیں پڑھی جا سکتی جناب، بالکل نہیں اس طرح پڑھی جا سکتی۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ اتنا اونچی کہو ذرا۔ اللہ فرماتا ہے قالا لہو موسیٰ حل اتبعوکا، وہ موسیٰ تھے جو خضر سے کہہ رہے تھے اگر آپ اجازت دو تو میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہ لوں۔ اب میں منت کرتا ہوں، یا اللہ یہ موسیٰ تو نبی ہے نا؟ فرمایا ہاں۔ رسول ہے؟ فرمایا ہاں۔ صاحب کتاب بھی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ صاحب کلمہ بھی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ صاحب شریعت بھی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو یہ تو خضر تو درویش ہے؟ فرمایا بالکل۔ تو مولا یہ موسیٰ خضر کے ڈیرے پر کدھر چلے گئے؟ فرمایا اپنی مرضی سے نبی نہیں گیا، میرا بھیجا ہوا گیا ہے۔ یا اللہ تو نے نبی کو ولی کے آستانے پہ بھیج دیا،
فرمایا ہاں میں نے بھیجا ہے تاکہ قیامت تک بندوں کو سمجھ آ جائے کہ ولی کی نبی کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی، لیکن آیت پڑھ کے مریدوں کو سمجھ آ جائے گی کہ فقیر کے ڈیرے پر آنا شرک نہیں ہوتا، نبیوں کی سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ اب جب اللہ نے کہا موسیٰ اس فقیر کے ڈیرے پر جاؤ، فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، جو میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، ذرا اس کی خانقاہ پر جاؤ، تو موسیٰ نے کہا مولا کہاں ہے اس کا ڈیرہ، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا نبی خدا جہاں جا کے مچھلی زندہ ہو جائے گی نا، وہ اس کے ڈیرے کے گیٹ کا چوک ہوگا، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی نا وہ اس کے ڈیرے کے گیٹ کا چوک ہوگا، جہاں جا کے مردہ زندہ ہو جائے گا نا۔ ہائے ہائے ٹھنڈا بول رہے ہو یار، جہاں جا کے مردے میں جان آ جائے گی نا، جان وہ اس کے ڈیرے کے گیٹ کا چوک ہوگا، جہاں مردہ زندہ ہو۔ وہ موسیٰ کی امت کا فقیر ہے، لیکن جہاں مردہ دل زندہ ہو اسے سلیمان توفری کہتے ہیں۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ دیکھیں بندے ہم پہ ناراض ہوتے ہیں، کن کا عرس سجا کے بیٹھے ہو؟ حضرت خواجہ سلیمان توفری کے سجادہ نشین اول کا عرس ایک مقدس ہے، بابا جی کے ذکر کے لیے اکٹھے ہو، اللہ کا ذکر کیا کرو، تم بزرگوں کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرو۔ بابا میرے سامنے یہ قرآن حکیم سعودیہ کا ہے اور اس میں سارا مٹیریل اہل حدیثوں کا ہے، اور یہ قرآن حکیم دیوبندیوں کا ہے، اس میں سارا مٹیریل دیوبندیوں کا ہے۔ یہ قرآن حکیم بریلوی کا ہے، بریلی شریف کا ہے، اس میں سارا مٹیریل بریلیوں کا ہے، اور اگر آپ شیعوں کا بھی لے آئیں تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ سبھی لکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ٹھنڈا بول رہے ہو یار۔ دیکھیں یہ خانقاہ ہے، عرس کی محفل میں کسی کی دل شکنی ممکن نہیں ہے، ہم کسی کا دل توڑنے کے عادی نہیں ہیں، ہر بندہ ہمارا مہمان خصوصی بن کے آیا ہے۔ پھر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا یہ زمانہ ہے، اللہ جانے قبلہ عالم کے یہ ساستانے کا یہ جو فیض ہے، اگر یوٹیوب پر یا یہ فیس بک وغیرہ پر چلا گیا تو پورے ورلڈ تک بھی سنا جا سکتا ہے۔ سنی لکھ رہے ہیں، شیعہ لکھ رہے ہیں، دیوبندی لکھ رہے ہیں، اہل حدیث لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں محمد جی کی کچہری سج گئی، صحابہ کی جماعت بیٹھ گئی، ذکر چھڑا ایک اللہ والے کا۔ نہیں آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، محمد جی کی کچہری سج گئی، جماعت صحابہ کی بیٹھی، ذکر اللہ کا نہیں چھڑا، کسی نبی کا نہیں چھڑا، کسی رسول کا نہیں چھڑا، ذکر چھڑا ایک اللہ والے کا۔ کچہری نبی کی ہے، جماعت صحابہ کی ہے، تذکرہ اللہ والے کا چھڑا۔ یہ سارے لکھ رہے ہیں سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث، کہتے ہیں ایسا ذکر چلا، اس منہج پر گیا، اس نہج پر گیا کہ صحابہ رونا شروع ہو گئے۔ اب نبی لجپال نے فرمایا صحابہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا آقا آپ نے عیسیٰ کی امت کے ولی کی عبادت کا ذکر کیا ہے، نہ تو ہماری عمریں اتنی ہیں اور نہ ہمارے اندر طاقت اتنی ہے کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں، تو اللہ کی کچہری میں ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ولی کا ذکر سمیع رب نے قدرت کے کانوں سے سنا اور سورہ قدر نازل کر دی۔ ہائے ہائے سورہ قدر نازل کر دی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب تیرا کوئی گناہگار 2 نفل پڑھے نا، اس اللہ والے کی ساری عبادت ایک پلے میں رکھے نا، میں 2 نفل زیادہ وزنی کر دوں گا۔ مولا کیا دے رہا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ مولا کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا ولی کے ذکر کے صدقے میں دے رہا ہوں۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اب لیلۃ القدر میں اگر کوئی اپنی مسجد کو سجاتا ہے اور باہر دیگے پکواتا ہے اور لیلۃ القدر کو مناتا ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے کہنا یہ ملی کیسے ہے؟ ایک ولی کی بات کے صدقے میں۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، ایک ولی کی بات کے صدقے میں، ایک ولی کی بات کے صدقے میں۔ میں اگلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں بھائی،
نہیں بھائی مجھے چلانا پڑتا ہے آپ کو. میں پھر کہہ رہا ہوں ایک ولی کی بات کے صدقے میں, ہاں یہ پچھلے نبی کی امت کا ولی ہے, اس کی بات کے صدقے میں لیلۃ القدر مل جاتی ہے, ان کی بات کے صدقے میں لیلۃ القدر ملتی ہے. معین الدین کے شہزاد کی صدقے میں 1,90,000 یعنی ایک نظر میں لاکھوں کو ایمان مل جایا کرتا. بھئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پتہ چل رہا ہے؟ ناراض ہیں ہمارے ساتھ بندے, تم اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اب میں نے ایک آیت پڑھ دی, ایک سورہ آپ کو بتا دی اللہ والوں کے صدقے میں ملی ہوئی. اس طرح بے شمار آیتیں ہیں جس میں محمد مصطفیٰ کی کچہری میں باتیں اللہ والوں کی ہو رہی ہیں. باتیں کن کی ہو رہی ہیں؟ اچھا میں ایک نالائق سا بندہ ہوں, لیکن جہاں تک میں نے قرآن کو پڑھا, علماء تشریف فرما ہے 500 قرآن کی آیتیں ہیں. 500 ہیں, 501 نہیں, 502 بھی نہیں, 500 قرآن کی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور کسی کام سے رکنے کا حکم دیا. یہ صرف 500 آیتیں ہیں. باقی 6166 آیتوں میں اللہ نے بزرگوں کا ذکر کیا ہے. کن کا ذکر کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں آپ بزرگوں کے آستانوں پہ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں. ناراض ہیں بندے اس بات پر کہ آپ مانگتے کیوں ہیں اللہ والوں سے؟ آپ اللہ سے مانگو. بھائی ہمارا قصور کوئی نہیں, میں بریلی شریف والا قرآن نہیں کھول رہا, سعودیہ والا قرآن کھول رہا ہوں, اور سورہ بقر میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. 2 نمبر سورہ ہے اور مجھے 61 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. 61 نمبر آیت ہے, یہ میری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں, میں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں مزہ آیا جی؟ نہیں مزہ آیا جناب؟ دیکھیں یہ سعودیہ کا قرآن حکیم ہے, اور یعنی شرک سے پاک تفسیر ہے اس میں, اور ترجمہ ہے, اور اہل حدیث دوست لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. آپ جو بیٹھے ہوئے یار, اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے کٹھے ہو کر موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور آگے کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ والے ہو, ہمیں ساگ لے دو, ہمیں خربوزے لے دو, ہمیں سبزیاں لے دو, ہمیں دالیں لے دو, ہمیں سبزیاں لے دو, ہمیں کھکھڑیاں لے دو, ہمیں خربوزے لے دو. نہیں مجھے افسوس ہے اپنے آپ پہ, میں بات واضح نہیں کر سکا یار. نہیں مجھے نہیں سمجھانا ہے. اچھا رکنا, میں سورہ المائدہ پڑھتا ہوں. 5 نمبر سورہ ہے, میں 112 نمبر آیت کو دیکھتا ہوں, 113 نمبر آیت کو دیکھتا ہوں, 114 نمبر آیت کو دیکھتا ہوں. میرے سامنے آ چکی ہے, آپ کی خاموشی نہیں مجھے پڑھنے دے رہی. نہیں مزہ آیا؟ ایک آواز سے سبحان اللہ کہو ذرا. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے عیسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور آگے کہہ رہے تھے آپ اللہ والے ہو, ہم نے گھر کھانا نہیں پکانا, ہمیں پوجی مچھی منگوا دو, ہمیں بٹیرے منگوا دو. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, انسان بنو, مومن ایسی باتیں نہیں کرتے, کیا کہہ رہے ہو؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بندوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا نبی خدا ہماری نیت پر شک نہ کرے, ہمیں لنگر منگوا دے تاکہ کھا کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس بات کی گواہی دینے والے بن سکے کہ اللہ والوں سے جو مانگا جاتا ہے مل جاتا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ہمیں کہتے ہیں اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں, اللہ والوں سے مانگتے ہیں. میں اگلی آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قال عیسی ابن مریم, اب مریم کا بیٹا عیسیٰ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا, قال عیسی ابن مریم, اب مریم کا بیٹا عیسیٰ ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگا, دعا مانگنے لگا, مریم کا بیٹا عیسیٰ.
پچھلی آیت میں میں عیسیٰ بن مریم، اگلی آیت میں عیسیٰ بن مریم، ہر دفعہ اللہ مت مریم کا بیٹا عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ، مریم کا بیٹا۔ میرا خیال ہے میں آپ میں سے کسی کو کہوں نا اپنا تعارف کراؤ تو آپ کہو گے میرا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، ماں کا نام آپ میں سے کوئی نہیں لینے لگا۔ یا اللہ تو بار بار ماں کا نام لے رہا ہے، ماں کا نام لے رہا ہے، ماں کا نام۔ یا اللہ میں اتنے ضلع کراس کر کے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مردوں میں بات کرنے آیا ہوں، ماں کا تعارف ضروری تو نہیں ہوتا، ماں کے نام کے بغیر بھی تو بات ہو سکتی تھی۔ فرمایا چپ کر، یہ عام عورت تھوڑی ہے، نبی کی ماں کا نام ہے۔ تم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ مولا پھر فرمایا یہ وہ بی بی ہے جس کا ذکر بھی میری عبادت ہے، جس کا نام بھی میری عبادت ہے۔ اہل حدیث اگر تراویوں میں اس کا نام لیں گے تو تراویاں قبول کروں گا، سنی فجر میں اس کا نام لیں گے تو فجر قبول کروں گا، شیعہ عشاء میں اس کا نام لیں گے ان کی عشاء قبول کر لوں گا۔ یا اللہ بی بی کا نام ہے۔ فرمایا سمجھانا چاہتا ہوں اگر مریم کا ذکر اتنی بڑی عبادت ہے تو محمد کی بیٹی کا ذکر کیسی عبادت ہے؟ بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ میں عرض کروں قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا اللہ بندوں کی نیت ٹھیک ہے، مچھی بھیج، بٹیرے بھیج۔ ہاں تو پھر فرمایا تکون لنا عیدن، بھیج دے تاکہ عید ہو جائے، بھیج دے تاکہ عید ہو جائے، بھیج دے لنگر تاکہ عید ہو جائے۔ سارے مولوی پڑھ رہے ہیں، کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھ رہا۔ یارا وہ پجے بٹیرے کے آنے پر عید منائے تو تکلیف نہیں ہوتا، ہم حسین کے نانے کی آمد پر منائے تو کون سا فرق آ گیا؟ بھئی جسے سمجھ آئیے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ۔ نہیں ایسے ہی ناراض ہے ہمارے ساتھ، اللہ والوں سے کیوں مانگتے ہو؟ میں سورہ بکر پڑھ رہا ہوں، 2 نمبر سورہ ہے، میں 60 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ میرے سامنے علی حدیث دوستوں کا ہے، مکے کا قرآن حکیم ہے، آپ چپ بیٹھے ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ یار نہیں مزہ آیا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے موسیٰ کے پاس آگے کہہ رہے تھے کہ جہاں سبزی منڈی منگوا دی ہے، جہاں کریانہ لے دی ہے، میں کیا کروں؟ توسہ شریف والوں ان کے نبی سبزی منڈی بھی دے لیں، کریانہ بھی دے لیں، پجے بٹیرے بھی دے لیں، مچھیاں بھی دے لیں، تمہارے والا اتنا ہی لسا رہ گیا کچھ نہیں کر سکتا؟ بھئی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بندے کٹھے ہو کے نبی خدا کے پاس پھر آئے اور اللہ نے 40 سال کے بعد محمد مصطفیٰ سے کہا محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندوں نے آکے موسیٰ سے کہا تھا اب ہمیں پانی بھی چاہیے۔ اب موسیٰ نے کہا مولا میں کیا کروں؟ فرمایا خالی نہ جانے دینا، تیرے دروازے پر آئے ہیں اللہ والے کا دروازہ سمجھ کے۔ تو مولا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا ڈنڈا پتھر پر تو مار، 12 چشمے جاری میں کر دیتا ہوں۔ بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ نہیں ہم کیا کریں بیٹا، ہم کدھر چلے جائیں؟ ہمیں کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ نوجوانوں دیکھو میں ساری زندگی منبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا، زبان کاٹ کر میری تلی پر رکھ دینا، میں معافی نامے پر سائن کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور یہ لکھا ہوا ہے 40 سال سے عورتوں کے ہاں اولادیں نہیں ہوئیں، 40 سال سے عورتیں بانجھ ہو گئیں اور جانور ہلاک ہو گئے، بارش روک دی گئی اور بارش تھم گئی۔ اچھا بھئی کوئی طالب علم آپ میں سے اردو پڑھ سکتا ہے؟ کوئی طالب علم آپ میں سے اردو پڑھ سکتا ہے؟ اردو پڑھیں گے؟ آؤ قبلہ تشریف لائیں، ذرا تشریف لائیں، یہ مائک لیں، یہ مائک لیں، مائک لیں اور یہاں سے پڑھے کیا لکھا ہوا ہے۔ اور ان عورتوں کو جی اور ان عورتوں کو ایمان لا بانجھ کر دیا، 40 سال تک ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے۔ جب یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نوح کے پاس آئے، آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے، نوح کے پاس آئے، آپ سن رہے ہیں بھئی بندہ درمیان میں سے اٹھایا تاکہ یہ نہ کہیں شاہ صاحب آپ پڑھ کے چلے گئے تھے۔ بھئی آپ سن رہے ہیں کیا لکھا ہے قرآن حکیم میں؟ 40 سال سے عورتیں بانجھ ہیں، جانور مر رہے ہیں، فصلیں نہیں اگ رہی، بندے نوح کے پاس آئے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندے نوح کے پاس آئے، اللہ والے ہیں آپ ہمیں بیٹے لے دیں، آئے ہائے آپ اللہ والے ہیں ہمیں بیٹے لے دیں۔
آپ اللہ والے ہیں, ہماری جانور نہیں مل رہے, ہماری جانوروں کو بکٹیاں کٹے لے کر دیں. آپ اللہ والے ہیں, ہمیں بارش چاہیے, ہمیں بارش. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی روایت نہیں پڑھی جا رہی, قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے. نہیں, جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو گا. اب اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ فرماتا ہے نوح کے ہاتھ اٹھنے میں دیر لگی, میں نے مائیوں کو بچے دینے میں دیر نہیں کی, آسمان سے بارش برسانے میں دیر نہیں کی, فصلوں میں برکت دینے میں دیر نہیں کی, جانوروں کو کٹیاں کٹے دینے میں دیر نہیں کی. جس کے مقتدی بیٹے بھی دیں, فصلیں بھی دیں, سبزیاں بھی دیں, منجیاں بھی دے, کریانہ بھی دے, پانی بھی دے, مچھلیاں بھی دے, جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بیٹے بھی دے. اب اس محمد پہ کوئی شک کرے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں, ہم سے کہتے ہیں تم اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو. لو مولانا اس کو پکڑو, یہاں سے پڑھنا شروع کرو. کیا قرآن میں لکھا ہے؟ ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. یہاں سے شروع کرو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آ رہا اور لو سن لو, یہ اس کو سادہ کرو یار, ان کے مائک کو سادہ کرو, میرے مائک کو سادہ کرو. نہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مولانا رمضان صاحب تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ جائیں, قرآن پاک ہے. مولانا رمضان صاحب قرآن ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور اپنے پیر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. یہ چھوٹا جملہ ہے, میرا خیال ہے مومن کے لیے یہ اینڈ ہے. قرآن چکو جی, تم نے ابھی بھی ٹھنڈا سبحان اللہ کہا. میرا خیال ہے اس سے اگلا جملہ ہے مرشد دے سامنے قرآن چکو. تے نوجوان مرشد دے سامنے قرآن چکے پہ اندہ کہ امام حسن بیٹھے سن. پھر جی پاس آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی. لو سن لو, او پہ فرماندے نے امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا ہے, اس نے کہا شاہ جی دعا مانگ دیو, می نہیں پہندا پہ. نہیں, میں پڑھ رہا ہوں, بندہ آپ کا ہے, اوہ بندہ آپ کا ہے, اور گجرانوالہ سے آئے ہیں, آپ کا ہے نا, تو پھر آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے گا. اب یہاں پہ کوئی مولانا ہوتے تو وہ اس کا کان پکڑ کے کہتے می اللہ پانا ہے, تو پیرا کو لو مانگنا ہے. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. ہمیں کہتے ہیں اللہ والوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نہیں, دیکھیں یہ جو قرآن یہ لے کے کھڑے ہیں نا, یہ بریلی کا قرآن ہے. مجھے اس کی تائید کے لیے ذرا اہل حدیثوں سے مشورہ کر لینے دو کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں. مکے کے اہل حدیث سورہ یوسف کھول رہا ہوں, 12 نمبر سورہ ہے, اور میں 93 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. 93 نمبر آیت کو 93 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بھی ایک نبی تھے اور ادھر بھی ایک نبی تھے. دونوں نبیوں کو جب علم ہوا کہ میرے وہ حضرت یوسف ادھر ہے اور یعقوب ادھر ہے, یوسف کو علم ہوا کہ بابا یعقوب کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے, انہیں نظر آنا بند ہو گیا ہے. فرمایا دعا نہیں مانگی کوئی اٹھ کے, نفل نہیں پڑھے اٹھ کر, یا ابے کی کتاب جو ان پہ نازل ہوئی تھی ان کی آیتیں پڑھ کے ہاتھ نہیں اٹھایا, بلکہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. آپ چپ بیٹھے یار, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ نہ جی کہیں. یہ پڑھیں, میرا یہ کرتا تم کرتا تم لے جاؤ, میرا یہ کرتا تم لے جاؤ, اسے میرے والد میرا یہ تم کرتا لے جاؤ. یوسف کہہ رہے ہیں سعودیہ اہل حدیث دوست کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ. نہیں سمجھ نہیں آ رہی, میری قمیض لے جاؤ. اچھا کرنا کیا ہے پھر اسے؟ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو. چلو میرے بابا کی آنکھوں پر ملو جا کے. ٹھنڈا بول رہے ہو, پھر کیا ہوگا؟ کہ وہ دیکھنے لگیں گے. اچھا وہ دیکھنے لگیں گے. اب یہ اہل حدیث ہو کر نبی کے کرتے پہ شک نہیں کر رہے, ہم سنیوں کے نبی کی حال پہ کیسے شک کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب صرف یہ پڑھے اوپر سے دیکھ کے کیا لکھا ہے. جی آپ نے استغفار کا حکم دیا. حضرت امام حسن نے وظیفہ دیا, یہ وظیفہ کر بارش ہو جائے گی. دیکھو بیٹا ہم پہ بندے ناراض ہیں, تم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہو, اللہ والوں کے پاس جاتے ہو, اللہ والوں کے سے مانگتے ہو جا کے. بعد میں پڑھتے ہیں اس روایت, یہ روایت ہے جو پڑھ رہے ہیں نا, یہ مولانا جو پڑھ رہے ہیں یہ روایت ہے. آؤ میں پھر ایک آیت کی طرف چلتا ہوں. بھائی بچوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم غلطی پر ہیں اور یوسف نبی ہے. یوسف, سارے بولو ذرا, یوسف نبی ہے. میرا انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے اللہ سے.
माफी किससे? अल्लाह का नाम अगर इतना ठंडा लेना है तो फिर मुझे इजाजत दे दो, मैं वापसी सफर कर लूं। हुजूर ख्वाजा सुलेमान तौसवी की कब्र में से उस बंदे के लिए दुआ निकलेगी जो अल्लाह का नाम ऊंची लेगा। आज जिसे दुआ चाहिए बोलो माफी किससे? अभी नहीं मजा आया। माफी अल्लाह से। अच्छा इकट्ठे हो गए कि माफी अल्लाह से मांगे। बेटा 97 नंबर आयत है, 97 नंबर आयत है, साथ में 98 भी पढ़ूंगा। सूरह यूसुफ 12 नंबर सूरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से माफी, हाँ अल्लाह से। कालू या अबाना, या अबाना, या अबाना, या अबाना। नहीं मजा आया। कालू या अबाना, नहीं चाहता। कालू या अबाना। जी उन्होंने कहा अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। उन्होंने कहा अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। नहीं मजा आ रहा, मैं फिर पढ़ो। उन्होंने कहा अब्बा जी। क्या अब्बा जी? कह लगे कालू या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन। जी आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। उन्हें आख्या अब्बा जी अल्लाह को माफी लै दो। उन्हें आख्या अब्बा जी अल्लाह को माफी लै दो। उन्हें आख्या अब्बा जी अल्लाह को माफी लै दो। उन्हें आप नहीं मंगी, उन्हें कहा अब्बा जी तुसी लै दो। या अल्लाह ये कौन है? फरमाया नबी ज़ादे हैं, नबी ज़ादे हैं। जुमला वज़नी है यार, मोल नहीं दिया किसी ने, रेत के टिब्बे पर गिर गए, उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा। मैं फिर कह रहा हूं नबी ज़ादे हैं, नबी ज़ादे हैं। कायनात को सबक देने लगे हैं कि अल्लाह नाराज हो जाए तो कैसे मानता है। बताएं जी कैसे मानता है? याकूब के बच्चे सीने पर हाथ रख के कहते हैं हम बताते हैं। अल्लाह नाराज हो जाए तो डायरेक्ट नहीं, दरमियान में अल्लाह वाला डालना पड़ता है। दरमियान में अल्लाह वाला डालना पड़ता है। अब मैं अगली आयत पढ़ू ना। ये तो बच्चे थे, ये तो बच्चे थे भाई, वो तो नबी थे ना। अब उनको सुनते हैं ना, वो क्या कहते हैं। आप चुप हैं, मैं कहां पढ़ूंगा जाके। नहीं मजा आया यार, टक के सुभान अल्लाह क्या करो जरा। हाँ देखे वो बच्चे थे, अब वो नबी क्या कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं काला 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 काला। कैसे आगे पढ़ूं? आप तवज्जो करें। काला सौफा अस्तगफिरुलकुम रब्बी। हजरत याकूब ने फरमाया काका, अच्छा मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार लो सुन लो। नबी फरमाया पुत्र परेशान ना हो, मैं माफी लै देना। हाय हाय, पुत्र परेशान ना हो, मैं माफी लै देना। बस मैं इतनी दूर से ये समझाने आया हूं, जो अपने बच्चों में बैठ के कहे ना कार परेशान ना होया जी, मैं हाँ ना, उसे याकूब कहते हैं। जुमला वजनी है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। जो अपने बच्चों में घर में बैठ के कहे ना परेशान ना होया जी, मैं हाँ ना, मैं माफी ले देना, उसे याकूब कहते हैं। अल्लाह की कचहरी में कयामत के दिन कायनात की आंखों में आंखें डालकर जो कहे ना परेशान ना होया जी, मैं हाँ ना, उसे मोहम्मद कहते हैं। उठ के खड़े हो, ज़ियारत कराएं। अब दोबारा नारा सुनाएं, मैं आपके नारे पे गौर करूंगा, जवाब सुनूंगा, फिर देखूंगा आगे पढ़ने या इजाजत लेके वापसी का सफर करना है। सुनाएं नारा जरा। भाई आप सुन रहे हैं कुरान को? अच्छा जी पढ़े ना जी, उसको खोल कर क्या कह रहे हैं। एक बंदा आया था, उसने इमाम हसन से कहा जी शाह जी बारिश ले दें, बारिश ले दें, मुर्शद जी बारिश ले दें। आप चुप बैठे हैं सारे। अभी नहीं पढ़ना मौलाना, अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। नहीं मौलाना अभी नहीं, ये सारे मजमा चुप बैठा हुआ है ना। अब ठीक है, अब आगे पढ़े क्या है, अब आगे पढ़े। किल्लत बारिश की शिकायत की, ठीक है, आपने इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया। फिर दूसरा आया, दूसरा आया, दूसरा आया, दूसरा आया जी, दूसरा आया, दूसरा आया जी। कोई नहीं, वापस टोर के आ जाएगा।
گال کرو کرنا نہیں یارا، سننے تو بات کرو میرے ساتھ. جناب والا دوسرا آیا سبحان اللہ یارا جی، وہ آیا ہے تسی چپ بیٹھے ہو. سبحان اللہ اوے مولا علی دے پتر دی بارگاہ چ دوسرا بندہ آیا ہے، پھر کی ہویا جی؟ تنگ دستی کی شکایت کی. تنگ دستی کی شکایت کی. اس نے کہا شاہ جی کام تے بڑا کرنا، روزی بھی بڑی ہوندی ہے پر کھڈا اچ وڑ وڑ جاندی ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھو باپ، اچھا جی، پھر آپ نے اس کو بھی استغفار کا حکم دیا، اس کو بھی وظیفہ دیا، لے یہ کر روزی میں برکت ہو جائے گی. پھر جناب تیسرا آیا جی، تیسرا آیا جی. مینوں لگدا ہے تو ہر دن بیٹھے سن. ہائے ہائے، تیسرا آیا جناب. پھر تیسرا آیا جی. قلت نسل کی شکایت. قلت نسل کی شکایت مطلب بیٹا نہیں ہوتا. اس نے کہا شاید نہیں اولاد چلے گی بیٹے سے. قلت نسل، بیٹی نہیں مانگی، بیٹا مانگا ہے. او شکے سید ہو اللہ کو پتر تے لے دیو. ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں بیٹا دیکھو، یہ قرآن پاک سعودی عرب کا ہے، سعودی عرب کا ہے، اہل حدیثوں کا قرآن حکیم ہے. اور ہم ان سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کسی سید کو جا کے کہنا چاہیے کہ اللہ کو پتر لے دیو کہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ توجہ کریں، میں سورہ مریم کو کھول رہا ہوں، 19 نمبر سورہ ہے اور میں 19 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ. آیت مک گئی ہے، تسی سبحان اللہ ہی کہہ لو یار. جی مولانا کدھر چلے گئے ہیں؟ جی یہ یہاں سے. ہاں جی، اس نے جواب دیا. اس نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ جبریل نے. کس کو؟ مریم کو. مریم کو جبریل نے کہا. ترجمہ شروع ہے. ترجمہ چشتیوں کا نہیں ہے، ترجمہ سنیوں کا نہیں ہے، ترجمہ مکے کا ہے. بندہ آپ کا کھڑا ہے. اچھا جی، اس نے جبریل نے مریم سے کہا. مریم سے کدھر ہے جی؟ یہ آگیا جی. مریم سے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. ہاں، اور میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. میں تینوں پتر دینا آیا. رکو بیٹا، رکو نوجوانوں، رکو چشتیوں، رکو، ٹھہرو ذرا، ٹھہرو. مولانا تھوڑا قریب آئے. یہ کیا لکھا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی. اچھا، یہ دوبارہ پڑھے ذرا. جی، حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی. اچھا، یہ دوبارہ پڑھے ذرا. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی. یعنی دم کیتا سی، دم کی بی بی نو. پھر کیوں ہے؟ بِإِذْنِ اللہ ان کا بیٹا ہوا، حمل ٹھہر گیا. بیٹا ہوا بابے دے دم نال. بابے دے دم. سبحان. قرآن سعودیہ تو آیا ہے تے بندہ تو سے تو آیا ہے. سبحان اللہ درمیان ایک ایک نلائق کونج بیٹھا ہے. گالتے توڑا اپنا بندہ پیدا ہے کہ بابے دی شکل چاہے ہے، اس آکے پھوک ماریے تے اللہ منڈا دے چھڑے ہے. بھئی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. زبان کاٹ دو مولانا کی اگر بات غلط ہے تو. جیڑا پڑھ رہے زبان ہو دی کٹنی جے، مینوں کی اکھنا جے. ایک دفعہ اونچی سبحان اللہ کا ہوتا. ہاں، اب یہ بابا کون ہے؟ یہ بابا کون ہے؟ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو یہ بابا کون ہے. ان سے پوچھو. یہ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں. آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت. یہ بابا ان کے دروازے کا نوکر ہے. یہ بابا ان کے دروازے کا نوکر ہے. یہ بابا ان کے دروازے کا نوکر ہے. توسیع کی دھرتی پر میں 2 قرآن سامنے رکھ کے منبر پر بیٹھ کے اپنے مرشد کے بارگاہ میں یعنی عاجزی کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں. زمانے والوں جن کے نوکر پھوک ماریں تو اللہ کواریوں کو بیٹے دے سکتا ہے، تو ان کی اولاد پھوک مارے تو شادی شدہ پیشاب کر رہے ہو. ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، بزرگوں کا ذکر کیوں کر. مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اگر آپ کہیں تو ایک آیت میں پڑھ لوں دستی. اب ساری آیتیں تو مولانا پڑھ گئے ہیں، ایک آیت تو مجھے پڑھنے دو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس.
اللہم تیہا خروجو، وہ جو خارج ہوتا ہے، جو نکلتا ہے، من بطونہا، مکھیوں کے پیٹ میں سے جو مکھی کا تھوک نکلتا ہے. جی مولا شراب مختلف، مختلف رنگ کا گاڑا سا وہ مادہ جسے تم شہد کہتے ہو. جی مولا فیہی شفاء للناس، میں اللہ نے اس میں انسانیت کے لیے شفا رکھی ہے. آج جڑا سارے مولوی سردیاں شیشیاں لے کے چٹتے نے نا، یہ مکھی دی تھوکے، اے مکھی دی تھوکے. مجھے بتاؤ تم مکھی کی تھوک پر شک نہیں کر رہے، ہم محمد کے خون پر شک کیسے کر جائیں؟ آج اسے سمجھ آ رہی ہے؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو نا. مولانا نصیر اویسی صاحب فرما رہے تھے رومی نے کہا نبی لاجپال نے مکھی کو بلایا، ارائے نا مکھی یہ ارا. اس نے کہا جی یا رسول اللہ، یہ جو تو پھولوں سے رس چوستی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، زہر سے کڑوا ہوتا ہے. تو پھر وہ میٹھا اور شفا کیسے ہوتا ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ، کام پہ نکلتی ہوں نا، گھر کے دروازے سے درود شروع کرتی ہوں، کام پر پونچھتی ہوں، رس چوستی ہوں، درود نہیں چھوڑتی. پھر درود پڑھتی پڑھتی رس لے کر گھر آتی ہوں، بچوں میں آنے سے پہلے تیری آل کے درود کی برکت سے وہ رس میٹھا بھی ہو جاتا ہے، شفا بھی ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ، جن کے اوپر درود پڑھا جائے تو مکھیوں کی تھوک میں اللہ شفا دے دے، تو جن کے اوپر درود جا رہا ہے ہم ان کو کیسے بھول جائیں؟ بھائی جسے سمجھ آ رہی اونچی آواز سے سبحان اللہ کو. دیکھو بیٹا، اگر آپ تھوکتے ہیں تو جراثیم پھیلتے ہیں، آپ اگر تھوکتے ہیں تو جراثیم پھیلتے ہیں، آپ اگر تھوکتے ہیں تو بھائی ڈاکٹروں نے لکھا ہے ہاسپٹل میں تھوکنا منع ہے، یہاں جراثیم نہ پھیلائیں، گندگی پھیلتی ہے. مصطفیٰ تھوک دیں تو کوڑا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ تھوک دے تو ابو بکر کا ڈنگ ختم ہو جاتا ہے، مصطفیٰ تھوک لگا دے تو علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مصطفیٰ تھوک لگا دے تو قتادہ کی پھٹی ہوئی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، صحابی کا کندھا جڑ جاتا ہے. جس کی تھوک کا یہ مقام ہے تو ہم ان کے خون پہ کیسے شک کر سکتے ہیں؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. نہیں ہم بے ناراض ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہو، قرآن اپنا ٹھیک کرو. آپ کا سارا قرآن ہمیں بزرگوں کے پاس لے کے جا رہا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، بات کی جتنی سمجھ آ رہی ہو تو سبحان اللہ کہو ذرا. سارا قرآن ہمیں بزرگوں کی طرف دعوت دے رہا ہے. ذرا وقت مجھے بتا دیں کتنا وقت میرے پاس رہ گیا ہے تاکہ پھر خطاب کو سیف کرنے کے لیے آسانی. 20 منٹ اور ہیں؟ نہیں تھوڑے ہیں، 1:15 ہو گیا. 10 منٹ ہے، 10-15. میں شام تک بھی پڑھ سکتا ہوں، یہاں تو شام تک بھی بات چل سکتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہمارے ساتھ ناراض ہیں. اچھا بھئی ذرا سورہ بقر کھولیے گا، 2 نمبر سورہ، اور 1:90 نمبر آیت لیجئے گا ذرا. 2 نمبر سورہ کی 1:90 نمبر آیت لیجئے گا ذرا. یہ بھائی میرے سامنے سورہ بقر کھل گئی ہے اور یہ 1:90 نمبر میری آیت آ گئی ہے. میں ذرا آیت پڑھ دوں پھر مولانا سے خطاب سنتے ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا ذرا. نہیں اس طرح نہیں، جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. 89 نمبر آیت ہے جی، 99 نمبر آیت ہے جی، 99 نمبر. میرا خیال ہے گفتگو میں آیت یہ آخری ہوگی، باقی خطاب آپ کے ساتھ پھر پیاسا سا رہ گیا، ادھار ہو گیا. گفتگو جو ہے نا وہ کامل نہیں ہو سکی. انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، پھر کبھی اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. آیت رک گئی ہے، سبحان اللہ کہہ لیجیے. بھائی یہ یہاں سے ذرا، یہاں سے اس طرح کر لیں. یہ لفظ پڑھیں یہاں سے کیا لکھا ہوا ہے، یہاں سے ذرا، یہاں سے. بھائی آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ مولانا اور پڑھ رہے ہیں، وہ سن لیں پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. سید انبیاء صلی اللہ نہیں وہ لفظ پڑھے نا جی مولانا، یہ لفظ یہ یہاں سے پڑھیں، شان نزول. ہاں یہ پھر کہیں جی شان نزول ہے. وہ فرما رہے ہیں میں تو اندسل لگا یہ آیت کیوں آئی سی. وہ فرما رہے نہیں میں تو اندسل لگا، اے نائب خطیب نے میرے
اے جنی خدمت ہوئی ادھی دے چھڑو تسی سبحان اللہ کہہ لو. اچھا جی شان نزول بیان کریں جی. شان نزول سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل اچھا یہود اپنی حاجات کے لیے حضور کے نام کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہو جاتے تھے. میرا خیال ہے لاکھ روپے تو قیمتی جملہ ہے جڑا مولانا صاحب پڑھ گئے نے تے تسی انہوں نے ضائع کر چھڑے ہیں. میں نہیں اگے ٹرنا. دوبارہ پڑھو قبلہ, دوبارہ پڑھو قبلہ, دوبارہ پڑھو. شان نزول, شان نزول یہ آیت اس لیے آئی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل نبی لجپال ابھی دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے. ان کے ظاہری طور پر دنیا میں آنے سے پہلے. اچھا جی ٹھیک آگے جی. قبل یہودی مطلب موسیٰ نبی کے ماننے والے. اچھا جی پھر جی اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنی نبی کی موجودگی میں اپنی مشکل کشائی کے لیے اپنے نبی کو کھڑا کر کے دعا میں وسیلہ محمد کا ڈالتے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. دعا میں وہ وسیلہ محمد کا ڈالتے اور محمد کے جسم کا نہیں اسم کا. وسیلہ بھی محمد کے جسم کا نہیں اسم کا. اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھے کہتے نا, آہا جب وہ مجھے کہتے نا, نہیں یہاں تو 2-3 الفاظ ہوں گے عربی کے وہ پڑھ لیں. اللہ مفتح علینا وانصرنا بالنبی الامی, ایک دفعہ سبحان اللہ کا. اس کا ترجمہ ہے اللہ کھول دے ہمارے لیے نصرت صدقے نبی کے. یہ چھوٹی تفسیر ہے. بڑی تفاسیر میں کیا لکھے اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں, نہیں پڑھتے رہنے دو, چھوڑو, آپ والی بات نہیں ہے. مجھے سمجھ آ گئی کچھ چہرے ابھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. اب قرآن کے لیے سبحان اللہ نہیں کہنا تو کس سے سن کر سبحان اللہ کہو گے. مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ کی امت جب جنگ کرتی تھی, اوس اور خزرج کی جب جنگ ہوتی تھی, اوس اور خزرج کی جب جنگ ہوتی تھی, موسیٰ کے امتی دیکھتے تھے مرنے لگے ہیں, ہارنے لگے ہیں, تورات گھر سے لاتے, اسے کھولتے, اس میں سے لفظ محمد نکلتا, اس پر ہاتھ رکھتے اور پھر کہتے اللہم انا اسألوکا انا اسألوکا بحق نبیک الذی, اے اللہ ہم تمہیں اس نبی کے نام کا صدقہ دے رہے ہیں جسے تو نے ہمارے ساتھ آخری زمانے میں بھیجنے کا وعدہ رکھا ہے. ان تنصرنا اليوم علی عدونا, آج کے دن اس نبی کے نام کے صدقے ہماری مشکل کشائی فرما, ہماری مدد فرما. اللہ فرماتے فینصرون, محمد کا نام میرے سامنے رکھتے, منہ پر ہاتھ بعد میں آتا, میں ان کی مدد پہلے کر دیتا. اب مجھے بتاؤ کہ جب پچھلی امتوں کے لیے جس نبی کی اسم کو تم وسیلہ مان رہے ہو, اپنی امت کے لیے جسم وسیلہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کا. اب آیت کا ترجمہ پڑھے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ایک دفعہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے ذرا. اللہ والوں کا وسیلہ. ایک اسرائیلی روایت مجھے یاد آ گئی, اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لوں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی. اچھا جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کی دلیلیں آیت میں ہیں اور ایک آیت میں نہیں ہے, کافی ساری آیتوں میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی نبی خدا
آپ طور پر جا رہے ہیں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ سے پوچھئے گا کہ ہے بھی کہ کوئی نہ۔ طور پر موسیٰ آ گئے، آفیشل ڈسکشن کے بعد کہا یا اللہ، فرمایا جی میرا لاڈلا۔ ایک عورت آئی تھی، اولاد کی بات کر رہی ہے، فرمایا موسیٰ لوح محفوظ میں لکھی نہیں اس کے لیے۔ واپس جا کے فرمان لگے اللہ کی رضا پہ خوش ہو جا، تیری قسمت میں اولاد کوئی نہیں لکھی اس نے۔ چلی گئی واپس، 1 سال بعد آئی، گود میں چاند سا بچہ تھا۔ کہنے لگی موسیٰ نبی آپ کی دعا سے اللہ نے بیٹا دیا۔ آپ نے میں نے تو دعا کی نہیں تھی، اب میں طور ہی پہ جا کے اللہ سے پوچھوں گا یہ کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ طور پر آئے اور کہنے لگے یا اللہ تو کہہ رہا تھا لکھی نہیں، یہ اسے کیسے مل گیا؟ اللہ فرمان لگا زمین پر واپس جائیے، طور سے اپنے پہاڑوں سے نیچے جائیے اور جا کے نا اعلان کیجئے کہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے اور وہ بھی کسی انسان کا چاہیے۔ موسیٰ علیہ نبی نا اپنی اسرائیل قوم میں آ کے کہنے لگے بنی اسرائیل والو اللہ گوشت مانگ رہا ہے۔ کٹے پیش ہو گئے، مجھیں پیش ہو گئیں، گائے پیش ہو گئے، بکرے پیش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں یہ نہیں چاہیے، انسانی گوشت چاہیے۔ سارے پرے ہٹ گئے، لے اپنا کاٹ کے کون دے گا؟ بس جب یہ موقع دیکھا حضرت موسیٰ پھر رہے ہیں، کوئی ہے جو گوشت دے سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اس کی رضا پہ راضی رہ سکتا ہے؟ جنگل بیابان میں سے گزر ہوا، ایک بندہ بیٹھا ہے اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، ہائے ہائے اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، اس کے عشق میں مگن بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے سلام کیا، نبوت کی خوشبو سونگ کر وہ اللہ والا اٹھ کے کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کر اس نے بھی سلام کیا۔ کہنے لگے کیسے حضور؟ کہا اللہ نے گوشت کا یعنی اعلان کیا ہے، حکم کیا ہے، کوئی ہے جو انسانی گوشت دے دے؟ کہنے لگا جی میں جو ہوں۔ جلدی سے چھری پکڑ کر اپنے وجود سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے کہا یہ لے جی اللہ کو دے دے۔ حضرت موسیٰ چلنے لگے تو کہنے لگا جی ٹھہر جائے، کیا پتہ اس نے یہاں سے مانگا ہو، یہ لے جی اسے دے دے۔ جب چلنے لگے تو کہا ٹھہر جائے، کیا پتہ اس نے یہاں سے مانگا ہو، یہ بھی کاٹ کے کہا اس کو دے دے۔ جب چلنے لگے تو ہمیں ٹھہر جائے، کیا پتہ اس نے یہاں سے مانگا ہو، یہ بھی کاٹ کے دے دیا، یہاں سے 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 کاٹ کے دے دیا، یہاں سے۔ جب سارا چھلنی ہو گیا نا، طور پر جا کے گوشت رکھا۔ اللہ نے میں موسیٰ دیکھا ہے سارا اس نے اپنے آپ کو میرے لیے چھلنی نہیں کر دیا، یا اللہ کر دیا ہے۔ فرمایا وہ بی بی اسی کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا دعا مانگ۔ موسیٰ لکھا تو نہیں تھا میں نے، اب ایسا بندہ اگر ہاتھ اٹھائے جو اپنا سارا جسم کاٹ کے مجھے دے رہے، میں اسے ایک بیٹا نہ دیتا تو کیا کرتا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اللہ والوں کی؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ ختم ہو گئی ہے میری گفتگو، زندگی اگر اللہ نے دی تو پھر انشاءاللہ آ رہا ہوں دوبارہ۔ آپ 6 بجے تک کہیں میں پھر بھی پڑھتا جاؤں گا۔ وہ نا وہ ادھر جاتا تھا، ادھر رکھ دیں جی، رکھ دیں، آپ تشریف رکھیں، آپ کا خطاب ہو گیا جی۔ بڑی کریٹیکل ڈسکشن تھی آپ کی، اب میں تھوڑی بونگیاں مار لوں۔ بس یہ اذان سن لیں پھر باقی بات میں۔ محمد آج کیا تاریخ ہے؟ 23، 27 یا 28 ابھی فائنل نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آ رہا ہوں دوبارہ تونسا شریف میں، یہیں آ رہا ہوں اسی شہر میں، 3-4 دن کے بعد آؤں گا پھر آگے خطاب کروں گا۔ آج آپ تمہید سن لیں بس۔ وہ نکلتا تھا اور یوں جاتا تھا ادھر، پھر ادھر جانا، پھر ادھر جانا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پھر ادھر کبھی پھر ادھر۔ نوجوان تھا، جنگل میں اسے گھومتے ہوئے دیکھ کے ایک بکریاں چرانے والے نے ایک دن بٹھا لیا، بٹھا کے کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بابے کو دیکھ کر وہ بیٹھ گیا،
بکریوں کا دودھ دھو کر، دودھ چو کر، اردو میں دھو کر کہتے ہیں، دودھ چو کے اس کو دیا، لے بیٹا دودھ پی لے۔ اس نے دودھ پیا، کہنے لگا بیٹا تو سارا دن جنگلوں میں پھرتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں بابا، ادھر آشیانہ ہے، ادھر پیر خانہ ہے، ادھر میرا گھر ہے، ادھر مرشد کا در ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یارا، جدھا کو مرشد ہے وہ کیسے چپ بیٹھا ہوا؟ ادھر میرا گھر ہے، ادھر پیروں کا در ہے، بس ادھر جاتا ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، زیارت کی بھیک لیتا ہوں اور چہرے کی تلاوت کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ 2 دن آنے میں، 2 دن جانے میں، 2 دن 1 دن گھر لگ جاتا ہے، 2 گھنٹے وہاں گزر جاتے ہیں، بس یوں ہی زندگی گزر رہی ہے۔ گھر کا بھی چل رہا ہے، پیر خانے کا بھی چل رہا ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ادھر ہو جاتی ہے، ادھر چہرہ دیکھ کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ ٹھنڈا بول رہے ہیں، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ اس نے کہا بیٹا ادھر جو جاتا ہے، ادھر جو جاتا ہے وہ پیر خانہ ہے، وہ جو مرشد خانہ ہے ان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بابا وہ توسے کی دھرتی ہے، نام سلیمان توسوی ہے۔ سبحان اللہ، نام سلیمان، خواجہ سلیمان، خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہے۔ اس بابے نے کہا اچھا تو یار پھر مجھے بھی لے چلو۔ اس نے کہا نہیں بابا اب تو میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ گھر کے کام ضروری ہیں، پھر مجھے جمعہ بھی آگے پڑھنا ہے، آپ چلے جاؤ ان کی بارگاہ میں، ایسے ایسے توسا شہر ہوگا، ایسے ایک مدرسہ ہوگا، ایسے میرے پیر کا آستانہ ہوگا، یوں نبی کے دین کا نظام چل رہا ہوگا، ہائے ہائے یوں ان کا نورانی سا چہرہ ہوگا، بڑے شفیق سے ہوں گے، بڑے کریم سے ہوں گے، بڑے لجپال سے ہوں گے، میرا سلام کہنا، انہیں میرا سلام کہنا آپ کا ایک غلام ملا ہے، مرید ملا ہے آپ کا ایک مرید ملا ہے، اس نے سلام کہا ہے آپ کو، اور مجھے بھی مرید کر لے، بس یہ کہنا، وہ تجھے وضو کرا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، 2-4 کلمے پڑھائیں گے، توبہ کرائیں گے، اندر کی دنیا بدل جائے گی۔ بس یہ پیغام لے کر اس نے کہا اچھا بکریاں اپنے بیٹے کے حوالے کر دی، نوجوان چلا گیا، جنگل سے چلا توسے کی طرف۔ جیسے ہم نہیں ساری رات آئے توسے کی طرف، اور بول لو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، اور جیسے ہم ساری رات توسے کی طرف چلے ہیں، آنکھیں جاگتے جاگتے حافظ شہباز صاحب کی کٹ گئیں، مولانا نصیر صاحب، اویسی صاحب، میرا خیال ہے میں الفن بھی کہوں تو 5-10 منٹ اگر ان کی آنکھ لگی ہو تو لگی ہوگی، ورنہ ساری رات ان کی آنکھیں کٹ گئیں جاگتے جاگتے کہ ہم پیر پٹھان کی نگری میں جا رہے ہیں۔ اور اعزاز یہ ہے کہ نالائق ہو کر ان کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، ہمیں تو مہمان بنا کے بلایا جا رہا ہے، کیا منظر ہے۔ اچھا جب وہ وہاں پہنچا عجیب منظر تھا، نور ہی نور تھی خواجہ سلیمان توسوی کے آستانے پہ، توسا شریف کی دھرتی تھی کہ مدینے کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو ذرا۔ اور سینکڑوں پٹھانوں کے درمیان میرے پیر خواجہ سلیمان تشریف فرما ہے، اور ایک نور کا منظر ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی چلہ کر رہا ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہے، کوئی جناب تسبیح کر رہا ہے، کوئی دین کی صرف و نحو پڑھ رہا ہے، کوئی درس حدیث لے رہا ہے، کوئی جناب یعنی ہر شعبہ زندگی کا کام حضرت کے آستانے پہ جاری و ساری ہے، دین بھی ہے، سیاست بھی ہے، امانت بھی ہے، ریاست بھی ہے، اللہ والوں کا ایک نظام چل رہا ہے۔ یہ ٹھہرا میری طرح سادہ مرادہ سا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جوتی لے کر آگے نہیں جاتے، یہ ویسے ہی ایسے ہی وہ پیڑی سی توتی ٹوٹی سی چپل اور میری طرح سیدھا سا بندہ سیدھا ہی مرشد کی طرف آ رہا ہے۔ اب وہ 400-500-800 پٹھانوں نے مصدی پگے باندھی ہوئی تھی اور یوں آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور تجھے یہ بھی نہیں پتا جوتی اتار کے آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کی طرف 500-800 پٹھان یوں دیکھے، اب اس کا تو کام ہو گیا نا، پھر اس کو تو چکر آ گیا نا جی، یہ کیا بنا میرے ساتھ، مجھے لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اب طالب علم ہنس رہے ہیں نا، وہ بھی طالب علم تھے نا وہاں کے جو دیکھ رہے تھے میرے جیسے نالائق کو۔ اب وہ یوں دیکھا سارے پٹھانوں نے،
اب جب یوں دیکھا نا تو وہ تو کانپ گیا, اس کی تو ٹانگیں کانپنے لگیں کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کا مجھے یہ بھی نہیں پتا مجھ سے ہوا کیا ہے. اچھا وہ دیکھ رہے ہیں, گھور رہے ہیں اور وہ کانپ رہے ہیں. نظر شفقت پیر پٹھان کی اٹھی. ہائے ہائے ہائے, دعا کرو خواجہ سلیمان کی نظر اٹھے. بولو بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اور دعا کرو اللہ والے کی نظر اٹھ جائے اور نظر پڑ جائے. ٹھنڈا بول رہے ہو, ٹھنڈا بول رہے ہو. آپ کو یہ دیکھیں, یہ اہل حدیث قرآن حکیم ہے, اہل حدیث قرآن حکیم ہے. یہ ہے بدبودار جانور ہے مچھلی. روسٹ ہونے کے بعد, کھانے کے بعد ہاتھوں میں سے بو آتی ہے کہ مچھلی کھا بیٹھے ہیں. اتنی بو کا جنت میں کام کوئی نہیں, لیکن اگر کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے نا تو مچھلی بھی جنت جا رہی ہے, آپ چپ بیٹھے ہیں. ہم کسی کو گالی دے تو کہتے ہیں چلو گدے کھوتا, لیکن اگر کوئی گدہ بھی آ کے کہے نا جی آپ آخری نبی ہیں, مولانا نصیر اویسی صاحب بتائیں وہ گدہ کہاں جا رہا ہے جسے یافور کہتے ہیں؟ بے ادب مفتی جہنم چلا جائے گا. محمد کا گدہ جو ہے وہ جنت جا رہا ہے, آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابو بکر والا شام کدھر جائے گا جناب؟ محمود ہاتھی کدھر جائے گا جناب؟ حلیمہ کی ڈاچی کہاں, چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یارا؟ حلیمہ کی ڈاچی کہاں جا رہی ہے جناب؟ صالح کی اونٹنی کہاں جا رہی ہے جناب؟ یعقوب کا بھیڑیا کہاں جا رہا ہے جناب؟ اور بولو سلیمان کی چونٹی کہاں جا رہی ہے جناب؟ اور سلیمان کی وہ ہدہد کہاں جا رہی ہے جناب؟ اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. قرآن پڑھو جس پہ بزرگوں کی نظر پڑ جائے, وہ تو کتا بھی ہو تو جنت جا رہا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ بس یہی بات ہے. خواجہ سلیمان توسوی کی نظر پڑی. میں پھر یہ جملہ کہوں گا, خواجہ سلیمان توسوی کی نظر پڑی. میں پھر یہ جملہ کہوں گا, تم نہ بولو سبحان اللہ نہیں کہنا, میں تو مانگ رہا ہوں نا اس خانقاہ پہ آگے. خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی نظر پڑی, نظر پڑی خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی. اپنے مریدین سے کہنے لگے رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, اس کو آنے دو. ایک طالب علم آگے بڑھ کے اس کی جوتی پکڑی سائٹ پر کر دی. اب جوتی سائٹ پہ ہو گئی, اب وہ سیدھا آ رہا ہے, سیدھا آ رہا ہے. اور کیا بھلا بندہ ہے جسے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو آنے دو, ہاں اس کو آنے دو, آنے دو اس کو. اب یہ جب جناب قریب آیا, سرکار کی دست بوسی کی, گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا. یہ سرائکیوں کی وراثت ہے, بزرگوں کے, شہیدوں کے, پیروں کے, خواجگان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہم گجرانوالہ کے پہلوان لوگ تو ایک ہاتھ میں لا کے بھی آدھی انگلیاں چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ کی وراثت ہے اس طرح ملنا, گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. لکھا یہاں پہ ہے, یہاں لکھا ہوا ہے, ادھر لکھا ہوا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے. کوئی نہیں پڑھنا, میں نہیں پڑھتا, میں نہیں, جب آپ کو طلب نہیں ہے تو نہیں پڑھتا نا, میں ضرورت نہیں ہے آپ کو, چھوڑ دو یار. نہیں پڑھتا, میں ایسے تھوڑی پڑھ دوں گا یار. نہیں, جس نے سننا میں چانس دیتا ہوں ایک دفعہ پڑھوں. ابھی ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے, نہیں پڑھوں. اور جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. چلو پڑھ دیتے ہیں پھر اگر یہ بات ہے تو. مولانا کدھر گئے ہیں, مولانا نائب خطیب کدھر گئے ہیں؟ آؤ جی قبلہ, یہ پڑھ کے سنائیں کیسے سلام لیا جاتا ہے. اسلام میں سلام کیسے لیا جاتا ہے بزرگوں کے ساتھ. اسلام میں بزرگوں کے ساتھ سلام کیسے لیا جاتا ہے, تاکہ سرائکی والوں کو حوصلہ ہو جائے کہ ہم شرک نہیں کرتے, قرآن پہ عمل کرتے ہیں. ٹھنڈا بولے, آپ کی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, نہیں آپ نے نہیں کہنا, آپ بس سن لیں سبحان اللہ سن کے ثواب کما لیں. لو جی, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحان اللہ کہہ. یہ وقف اللہ جناح ذل من الرحمہ, یہاں سے, ہاں ٹھیک ہے, یہاں سے پڑھ. ترجمہ اہل حدیث, اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو بست رکھے رہے. یہ قرآن حکیم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں عاجزی سے انکساری کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازو بچھا دو. یوں سبحان اللہ, یوں عاجزی کے ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ
अब्बा तुम्हारा हो ना, अब्बा तुम्हारा, उसके सामने आजदी से यूं बाजू फैला दो, यूं बाजू आजदी से फैला दो, अब्बे के सामने यूं आजदी से बाजू फैला दो, शिरक नहीं होता तो मुर्शिद के सामने फैलाने से कैसे शिरक हो जाएगा? भाई समझ आइए, आपको पता चल गया है? जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कहोगा। रख दे जनाब, रख दे, यहाँ पे रख दे, रख दे। जब आप अपने अब्बे के साथ घुटनों पे हाथ रख के मिलना कुरान कह रहा है तो सैयदों को हाथ लगाएंगे, कौन सा शिरक हो जाएगा? ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहा करें। उसने घुटनों को हाथ लगाया, सरकार को सलाम किया, आपने उसका माथा चूमा, प्यार किया। अब चूंकि वो मेरी तरह घबरा गया था, जैसे मैं घबराया बैठा हूं, ऐसे वो घबराया हुआ था। अब घबराया बंदा तो कुछ भी कह सकता है। अब आपने उसका चेहरा देखा तो फरमाते हैं शाह सुलेमान, बेटा कैसे आए हो? कहने लगा बाबा जी मैनू तुहाडा पीर मिलिया सी। यार 500 पठान जी दे बावां टोंके वेखे, ओहनू घबरावे भी ना, तुहाडा ख्याल है? कमजोर आदमी सी, औसान खता हो गए, जुबान वलेठा खा गई, आखना सी मैनू तुहाडा मुरीद मिलिया सी, उन्हें तुहानू सलाम आख्या ते मैनू मुरीद करो। मुंह ओदे निकलिया कि सरकार मैनू तुहाडा पीर मिलिया सी। हाय 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 हाय, ओए होए होए, जुमला वजनी है यार, मैं कैसे आगे चलूंगा? शाह सुलेमान तौसवी से कहने लगा बकरियां चराने वाला, सरकार मैनू तुहाडा पीर मिले राह च। तवज्जो की शाह सुलेमान ने, फिर कहने लगा हुजूर तुहानू सलाम आख्या होना। हाय हाय यार, कौन सुन रहा है, कौन कह रहा है और क्या कह रहा है ये भी तो गौर करो। कहने लगा सरकार मैनू तुहाडा पीर मिलिया सी राह च, उन्हें तुहानू सलाम आख्या ते फरमाया फिर? कहने लगा फिर उन्हें आख्या सी कि मैं तुहानू आखा कि मैनू भी पीर कर दियो। हाय हाय हाय, अब सुलेमान तौसवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मुस्कुरा के फरमाते ने एक बारी फिर आख जो आखे। हाय हाय, एक बारी फिर आख जो आखे। उस फिर आख्या सरकार मैनू तुहाडा पीर मिलिया सी। आप फरमाते फिर? हाय हाय, मैं कैसे आगे चलूं, मुझे मजा आ रहा है यार, मेरी रूह खुश हो रही है ये जुमला कहकर। भाई एक दफा ये ना मायूस कीजिएगा, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं भाई, आपने मुस्कुरा के बेटा फिर कहो तो क्या कह रहे हो? कहने लगा जरूर मैनू तुहाडा पीर मिले है, उन्हें तुहानू सलाम आख्या ते ओह आंदे सन मैनू पीर कर दियो। हाय हाय, तौसे के शहनशाह के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। शाह सुलेमान तौफी मुस्कुरा के फरमाते हैं, वो एक बारी फिर आख की आखियाई। ठंडा बोल रहे हो, मैं नहीं आगे चलता यार, मुझे नहीं मजा आ रहा है। और जिसे मुर्शिद करीम से जितना प्यार है ना, उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो जरा। आप फरमाते हैं फिर क्या किया आखियाई? वो तीसरी बारी कहने लगा लजपाला मैनू तुहाडा पीर मिलिया राह च। हाय 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 हाय, और बेलियो कोई तो महसूस करो, कोई तो लताफत की जगह पर पहुंचो, इबारत को छोड़ो लताफत पर पहुंचो कि क्या इशारा है इसमें। अब मैं फिर कह रहा हूं, तीसरी दफा सरकार सुलेमान तौसवी ने फरमाया एक बारी फिर आख, उस तीसरी बारी आख्या मैनू तुहाडा पीर मिले है। आंखों से आंसुओं की कतार जारी हो गई सुलेमान तौसवी की। सरकार शाह सुलेमान तौसवी रोना शुरू हो गए और कहने लगे फिर आखी आखी, कहने लगा जी मैनू तुहाडा पीर मिले है, उन्हें तुहानू सलाम आखे ते मैनू पीर करो। अपने पहले सज्जादा नशीन को आवाज दी ख्वाजा सुलेमान तौसवी ने, फरमाते हो मेरा लाल जी बाबा अंदरों पग लेके आ, जड़ी चिश्तियां शरीफ तो मिली है। बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। अंदरों पग लिया जड़ी सुलेमान तौसवी नू नूर मोहम्मद महारवी तो मिली है। अंदरों पग लिया जड़ी महार शरीफ वाले नू फख्र जहां से मिली है, फख्र जहां वालों को निजामुद्दीन से मिली है, निजामुद्दीन को पाकपतन से मिली है। और मेरा शेर अंदरों पग लिया जड़ी बाबा फरीद नू कुतुबुद्दीन तो मिली है, जड़ी कुतुबुद्दीन नू मुइनुद्दीन तो मिली है, अजमेर वाले नू मुमशाद अलवी तो मिली है, मुमशाद अलवी नू हुज़ैफा तो मिली है, हुज़ैफा नू हसन बसरी तो मिली है, हसन बसरी नू मौला अली तो मिली है।
بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. میرا لال اندروں پگ لیا جڑی مولا علی نو محمد مصطفیٰ تو ملی ہے. لیا پگ زمانے کو مرید کرتے ہیں, اسے آج پیر کریں گے. سجادہ نشین اول اٹھے, گھر گئے, اندر سے وہ پگ لائے جو نور محمد مہاروی سے ملی تھی. تم نے سبحان اللہ ٹھنڈا کہا ہے. مجھے اس بات پہ گجرانوالہ تک دکھ رہے گا کہ یہ جملہ تڑپ کر مچل کر سبحان اللہ کہنے والا تھا. توشہ شریف والوں غوث پاک فرماتے ہیں من لا وجد لہو, سر الاسرار کتاب کا نام ہے, من لا وجد لہو لا دین لہو, جسے مرشد کا نام سن کے وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا. جسے جتنا وجد ہو رہا اتنا دیندار بیٹھا ہوا ہے. مجھے بتاؤ چشتی وجد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب وجد میں جھوم کر سبحان اللہ کہو ذرا. فرماتے ہیں لا اندر سے وہ پگ جو مجھ سلیمان توسوی کو قبلہ عالم سے ملی ہے, اسے فرماتے ہیں قریب آ جا. قریب آ گیا, ہائے ہائے قریب آ گیا. اسے فرماتے ہیں قریب آ جا. دیکھیں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسے فرماتے ہیں قریب آ جا. اب وہ قریب آیا. حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے چشتیاں شریف والی پگ پکڑی, اس کے سر پہ رکھ کے پہلا ول دے کے فرماتے ہیں یہ ہے علم کا ول. ہائے ہائے بولو بولو. دوسرا ول دے کے کہتے ہیں یہ ہے تقوی کا ول. تیسرا ول دے کے کہتے ہیں یہ ہے اطاعت کا ول. چوتھا ول دے کے کہہ رہے ہیں یہ ہے اتباع کا ول. یہ ہے توکل کا ول. ہائے ہائے یہ ہے توکل کا ول. یہ ہے رضا کا ول. یہ ہے تسلیم کا ول. بکریاں چرانے والا آیا, واپسی کے وقت کا کتب ہو کر جا رہا تھا. کہتے ہیں اللہ والوں کا ذکر نہ کرو, اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ. اللہ والوں سے کیا لینا ہے تم نے؟ ہمیں سارا قرآن اللہ والوں کی محبت, اللہ والوں کی معیت کا سبق دے رہا ہے. میں تھک گیا ہوں. زندگی انشاءاللہ وفا کرے گی تو میں دوبارہ جب آؤں گا آپ سے باقاعدہ خطاب ہوگا. آج تو میں نے کوئی آیت پڑھی نہیں, خطبہ بھی نہیں پڑھا, آیت بھی نہیں پڑھی. اس کا مطلب ہے کوئی موضوع بیان نہیں ہو سکا. بس تمہید پہ تعارف پہ ہی بات ہو گئی. آج تعارف ہو گیا انشاءاللہ. اب آنا جانا لگا رہے گا. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے, سمٹے تو میرا شیخ ہے. وما علیہ